مولاي صل وسلم دائما ابدا بحمد اللہ۔ آج ہمارا 16واں سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ منافق دو رخی پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملیں، قالوا آمنا، تو کہہ دیتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، کوئی مومن پاس نہیں ہوتا، تو اپنے شیاطین کو، اپنے بڑوں کو کہتے ہیں قالوا انا معکم، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ذرا مخول کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرمائے گا۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، استہزاء کا ویسے معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، اللہ تو مذاق اڑانے سے پاک ہے نا، تو کبھی چیز کے بدلے کو اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے، جس طرح اللہ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، گناہ کی سزا، گناہ کا بدلہ ویسا ہی پھینٹا ہے۔ تو یہاں اس پھینٹے کو، اس جوابی کارروائی کو بھی سیئہ کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ کرتے ہیں مذاق، تو ان کے مذاق کا بدلہ اللہ ان کو دے گا۔ وہ کیسے دے گا بدلہ؟ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ انہیں ڈھیل دے گا، فِي طُغْيَانِهِمْ، کہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون، بھٹکتے رہیں۔ اللہ ڈھیل دے گا، چلو بھائی اور گناہ کرو، اور گناہ کرو، اور گناہ کرو، تاکہ گناہوں کا سٹاک تمہارا زیادہ ہو، تو اسی اعتبار سے پھر تمہیں پھینٹا لگے۔ دنیا میں تو بڑے خوش کہ واہ واہ ہم بڑا دالا ہے، ہم مسلمانوں کو خوب جناب ان کے ساتھ دیکھو نا کیا سلوک کر رہے ہیں، لیکن ادھر آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا بیڑا تو ہم نے اپنا ہی غرق کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ ان کے پاس دو چوائس تھیں، ایک ہدایت، ایک گمراہی، کہ تمہاری مرضی گمراہی اختیار کرو، تمہاری مرضی ہدایت اختیار کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ خریدنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ اچھا، جب بندہ خریدتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، دیتا ہے، تو سودے میں کبھی گھاٹا پڑتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو انہوں نے سودا کیا نا، ہدایت دے کر گمراہی لے لی، فما ربحت تجارتہم، تو نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ ہی نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا سودا کس چیز کا کیا جاتا ہے، سودا کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے سودا تب ہوتا ہے مزے کا کہ خریدنے والے کو
چیز کی قیمت کا پتہ ہو کہ اس چیز کی قیمت کتنی ہے، اور وہ قدردان بھی ہو۔ سودے کا مزہ تبھی آتا ہے نا، ان کو چیز کی قدر کا پتہ ہی نہیں تھی، ہدایت کی قدر کیا ہے، اس کا نفع کتنا ہے، تو گھاٹا ہی کھایا ہے نا انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے پھر آگے مثالیں بیان کر، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے۔ یہاں جو ہے نا کمثل الذی، تو کاف جو ہے یہ زائدہ ہے۔ کچھ حرف زائدہ ہوتے ہیں، زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو لفظ ہٹا بھی دیا جائے معنی میں فرق نہ پڑے۔ مثلہم، ان کی کہاوت کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، جنگل ہے، اندھیرا ہے، طرح طرح کے خطرات بھی نظر آ رہے ہیں، تو کسی نے آگ روشن کر دی کہ ہمیں رستہ نظر آئے گا، خطرات سے ہم بچیں گے۔ فلما اضاءت ما حولہ، آگ روشن کی جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ہوا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور ہی لے گیا، ان کا نور ختم ہو گیا۔ وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ دیکھیے رستہ دیکھنے کے لیے دو نوروں کا ہونا ضروری ہے، ایک اندر کا نور، ایک باہر کا نور۔ اب رات کا وقت ہے، ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہ باہر بھی روشنی کا انتظام ہے اور ہماری آنکھوں کے اندر بھی دیکھنے کی طاقت ہے نا، اندر کا نور بھی ہے۔ اچھا، اگر اندر کا نور ہی کسی کا ختم ہو جائے، باہر لاکھ لائٹیں جل رہی ہوں، کیا اسے کچھ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ اور باہر ہی اندھیرا ہو اور اندر کا نور ہو، کیا پھر بھی اس کو نظر آئے گا؟ اندھیرا ہی ہے نا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ کبھی کبھی سفر کرتے کرتے دھند کا موسم ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سفر کرنا، کیوں آنکھوں میں تو نور ہے لیکن باہر تاریکی ہے، دھند کی وجہ سے سفر ہی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو پہلا گروپ ہے نا، ان کی مثال ایسے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پڑھا، قرآن کی روشنی پھیلی، کچھ دیر تک یہ لوگ ساتھ چلے، یہ منافقین لوگ جو ہیں ساتھ چلے، کیوں؟ فتوحات ملتی تھیں، جو مال غنیمت تھا وہ ملتا تھا، کچھ ملتا تھا نا ان کو۔ پھر یکدم یہ کفر میں پکے ہو گئے، فہم لا یبصرون، اب یہ دیکھ نہیں رہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ پھر واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ دیکھو ان کے کان تھے، دوسری آوازیں سنتے تھے، لیکن حق کی آواز کو سنا کر دیتے تھے۔ پتہ چلا وہ کان کسی کام کا نہیں جو اللہ کی توحید نہ سنے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت نہ سنے۔ وہ کان کس کام کا؟ وہ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، زبانیں تھیں ان کی اور تڑ تڑ بولتے تھے وہ، لیکن اللہ کی شان نہیں بیان کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت نہیں بیان کرتے تھے، مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت نہیں بیان کرتے تھے۔ تو جو زبان اللہ کی توحید بیان نہ کرے، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، شان اور رفعت بیان نہ کرے، وہ گونگی ہے۔ عمیٌ، یہ اندھے ہیں، اور جو آنکھ مصطفیٰ کی شان نہ دیکھے وہ اندھی ہے، اور کیا ہے؟ فہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ اس کو ختم اللہ علی قلوبہم کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ دوسری مثال، او کصیب من السماء، یا جس طرح آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو،
زور کمی پڑ رہا ہو، فیہ ظلمات، تو اس میں اندھیریاں بھی ہوتی ہیں، ورعد، اور کڑک بھی ہوتی ہے، کڑک کی آواز نہیں آتی ہیں، وبرق، اور بجلی ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو یہ منافق کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ کڑک کی آواز نہ آئے، من السوائے، کے کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، گھیرنے والا ہے، کوئی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ یہ دوسرا گروپ تھا منافقوں کا، قرآن اتر رہا تھا، آسمان سے تیز بارش اتر رہی تھی، فیہ ظلمات، اس میں تکلیفیں بھی ہیں، اسلام کوئی ایسے تھوڑے نہیں ہے، پولے پولے پیراں نال اسلام تے نہیں آਉਂدا نا، تو اسلام کے اندر تو بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسلام کے اندر تو جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، مرنا بھی پڑتا ہے، مارنا بھی پڑتا ہے، تو اس میں اندھیریاں بھی، ورعد، اور کڑک بھی ہے، اور برق، اور بھی طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں بھی ہیں۔ تو یہ لوگ نا یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، نہیں چلتے اسلام کے ساتھ۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارتوں کو اچک لے، ان کی بینائی کو ختم کر دے، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی ختم کر دے۔ یہاں یاد رکھنا، یکادو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، کادا یکادو سے فعل مضارع کا جو مثبت صیغہ ہے، قرآن میں جہاں بھی واقع ہوا ہے اس کا وقوع نہیں ہوا۔ یکاد البرق کو قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، لیکن اچکا نہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوفی ہے، تو اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ دیکھو اندھیرا ہو، بارش ہو، تو جب کبھی بجلی چمکی، رستہ نظر آیا، 2 قدم اٹھا لیے، اور جب روشنی ختم ہو گئی پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو جس طرح یہ منافقین ہیں، جب ان کو کوئی مال غنیمت نظر آتا، فتوحات نظر آتی، یہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تکلیفوں کا وقت آتا اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا، قاموا، تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان بھی لے جاتا، ان کی بصارت بھی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یاد رکھنا، علی کل شیء قدیر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اپنا شریک بھی بنا سکتا ہے، یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا مرڈر کر سکتا ہے، یہ معنی نہیں کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنے بعض حصہ کی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ، وَهُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قدیر، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ہر وہ عیب کی چیز، جو عیب کی چیز ہوگی، شان الوہیت کے لائق نہیں، اللہ کی قدرت اس سے متعلق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عیب والی چیزوں سے ورا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ پوجا صرف اور صرف اپنے اللہ کی کرنی ہے۔ اچھا دھیان رکھنا، بعض لوگوں کو مسالہ لگتا ہے زیادہ، تو وہ نا انٹ شنٹ جو دل میں آئے وہ کہتے رہتے ہیں۔
مثلاً ایک تقریر اکثر کی جاتی ہے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، بس پکار اللہ کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، بڑی گردان کی جاتی ہے۔ او خدا کے بندو، یہ بات نہیں ہے، ہر پکار شرک نہیں ہوتی۔ کون سی پکار شرک ہے؟ جب کسی کو مستقل مان کر پکارا جائے، جب کسی کو غیر محتاج مان کر، واجب بالذات مان کر پکارا جائے۔ اگر ہر پکار شرک ہوتی تو اللہ نے اس آیت میں انسانوں کو پکارا ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ پتہ چلا ہر پکار عبادت نہیں، ہر پکار شرک نہیں۔ کون سی پکار عبادت ہے؟ جب کسی کو مستقل، واجب بالذات اور غیر محتاج سمجھ کر پکارا جائے گا۔ الذی خلقکم، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ پیدا کرنا تو بہت بڑا احسان ہے نا۔ اب یہ تم جو اٹھتے بیٹھتے ہو، دیکھتے ہو، مزے کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، یہ کس کے صدقے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا، اسی کی عبادت کرو۔ صرف تم پر احسان نہیں کیا، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو، تمہارے پردادا کو، جتنے اوپر تک کے لوگ ہیں، تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تم پر بھی احسان کیا، اور باپ دادا پر احسان بھی تو تم پر احسان ہے نا۔ تو اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو پوجو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کبھی کبھی لعل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم اس کی عبادت کرو، ریاضت کرو، اس کا کہنا مانو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا اوپر سے پانی۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ بادل سے، آسمان سے نہیں آتا۔ کہاں سے آتا ہے؟ بادل سے۔ اور بادل کہاں ہوتا ہے؟ اوپر۔ اور کبھی کبھی ہر وہ چیز جو اوپر ہونا اس کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ اتارا اس نے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ، پھر نکالے اللہ نے، بِہِ، اس پانی کے وسیلہ سے، اس پانی کے ذریعہ کیا نکالی چیزیں؟ الثمرات، پھل نکالے، پھل نکالے۔ کیوں؟ رزقاً لکم، تمہارے لیے رزق بنیں گے نا، تمہارے کھانے کے لیے اللہ نے پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو یاد رکھنا یہ سب کچھ کرنے والا وہی اکیلا ہے، اس لیے تم کسی اور کو اللہ کا ند نہ بناؤ۔ ند کا معنی ہوتا ہے ضد، ضد، شریک، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مشرکین مکہ اپنے بتوں کو اللہ کے برابر تو نہیں سمجھتے تھے، پھر کیوں کہا گیا فلا تجعلوا للہ اندادا؟ تو یاد رکھ لینا، جو چیزیں اللہ کی شان کے لائق ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، ان صفات میں سے کسی ایک صفت کو بھی کسی اور کے اندر مان لینا یہ اللہ کا ند ٹھہرانے کے برابر ہے۔ وہ چونکہ یہ لائق عبادت ہونا صرف اللہ کی صفت ہے نا، تو وہ لائق عبادت اپنے بتوں کو بنایا کرتے تھے، بتوں کو کہا کرتے تھے۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، جان بوجھ کر تو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔
اللہ کے برابر نہ کسی کو بناؤ، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ، اسی کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سارے نبی یہی پیغام لے کر آئے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی، اور نبی کریم علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے دیا قرآن، سرکار قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور لیکن کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو مصطفیٰ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم ہو کسی شک میں، مما نزلنا، اس میں سے جو ہم نے دھیرے دھیرے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے اس عبد پر، اپنے اس بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور پھر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس پوری دنیا میں تمہارے جتنے حمایتی ہیں ان کو بھی جمع کر لو۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تم سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت بنا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو جاؤ، ہم کہتے ہیں اس جیسی کوئی چیز بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے، نکالو 15واں پارہ، سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 88، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، فرما دیجئے اگر اکٹھے ہو جائیں سب انسان اور سارے جن، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی مثل لے کے آئیں گے، تو اللہ فرماتا ہے لا یأتون بمثلہ، سارے انسان اور جن ٹل لگا لیں، پورے قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ ایک دوسرے کی مدد بھی کیوں نہ کریں، پھر بھی سارے مل کر قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے۔ پہلے چیلنج کیا کیا گیا تھا کہ قرآن کی، پورے قرآن جیسی مثل لے کے آؤ، پہلا چیلنج یہ تھا۔ پھر دوسرا چیلنج، سورہ ہود ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 14 ہے، 12واں پارہ ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ قل، محبوب کر چیلنج، فاتو بعشر سور مثلہ، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ، مفتریات، ایسی ہی بنائی ہوئی۔ چلو نا، اگر مصطفیٰ نے قرآن گھڑا ہے تو مصطفیٰ بھی تو بشر ہے نا، انسان ہیں، اگر ان کا کلام ہوتا تو تم ان جیسا بنا سکتے تھے؟ یہ ان کا اپنا کلام نہیں، یہ تو میں اللہ کا کلام ہے۔ چلو، اگر تمہیں شک ہے، تم کہتے ہو نہیں مصطفیٰ نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، تو چلو ہم پورے قرآن والا چیلنج تو ہم چھوڑتے ہیں، اب دوسرا چیلنج کرتے ہیں۔ چلو 10 آیتیں اس طرح کی گھڑ کے لے آؤ، چلو لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جو بھی تمہیں ملتا ہے نا، لے آؤ اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پہلے چیلنج کس کا کیا گیا تھا؟ پورے قرآن کی مثل لے کے آؤ۔ اب چیلنج کیا کیا گیا؟ 10 صورتیں لے کے آؤ۔ پھر اس کے بعد ایک صورت کا چیلنج کیا گیا، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ ہود میں بھی۔
یہ سورہ یونس میں بھی، سورہ یونس سے آیت نمبر 38 ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن مصطفیٰ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، محبوب پھر کر چیلنج اس کو، اگر یہ مصطفیٰ نے خود گھڑا ہے نا تو چلو تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے مقابلہ میں جو بھی تمہیں ملتا ہے نا لے کے آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو کر ایک صورت بنا کر دکھاؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے ہرگز تم ایک صورت اس جیسی نہیں بنا سکو گے، کیوں؟ یہ میں اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا۔ اسی کو اللہ پہلے پارے میں بیان فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر آگے کیا فرما؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، قرآن جیسی ایک صورت بھی بنا نہ سکو، پھر آگے دوسری تحدی، دوسرا اعلان، وَلَن تَفْعَلُوا، میں رب اعلان کرتا ہوں ہرگز تم ایک صورت بھی اس جیسی بنا نہیں سکو گے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، بدبختو پھر تو ڈرو نا آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ، یہ کافر جو ہے نا ان پر آگ جلائی جائے گی۔ ہم آگ جلاتے ہیں، کبھی گیس ایندھن ہوتی ہے، کبھی لکڑیاں ایندھن ہوتی ہیں، لیکن جو جہنم کی آگ ہے نا اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ الناس والحجارہ، لوگ بھی اور پتھر بھی۔ یہ بت بناتے تھے پتھروں کو چھیل چھیل کر، تو اللہ فرماتا ہے ان سارے بتوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، اس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور یہ پتھر بھی، ان کے معبود بھی۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اسی آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، سرکار اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ عبد کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے کنٹرول میں ہو، جو کسی کی ملک میں ہو، اور جن بیچاروں کو پوری سمجھ نہیں ہے نا، پورا علم نہیں ہے، تو کوشش ہوتی ہے وہ ہاتھ مارتے ہیں وہ اونچی جگہ پر۔ تو جب ہم اہل سنت کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور مقدس پیدا کیا تھا، پھر حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کے بطن اطہر میں پورا بشر بنایا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سرکار نور تھے، سب سے پہلے سرکار کا نور بنا، تو یہاں لوگ کہتے ہیں پھر ابد تو نور نہیں ہوتا نا، ابد تو بشری ہوتا ہے نا، تو تم یا نور کہنا چھوڑو یا عبد ماننا چھوڑو، عبد مان کر تم نور کیوں مانتے ہو؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ تو میرے بیٹے یہ سوال قرآن کریم سے لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ 17واں پارہ سورہ انبیاء دیکھو بھائی، یہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سبحانہ، اور انہوں نے کہا رب رحمان نے اپنے بیٹے اختیار کیے ہیں، بچے اختیار کیے ہیں۔ یہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے ولد ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ فرماتا سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ یا اللہ اگر یہ تیری اولاد نہیں تو پھر کیا ہیں؟ فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ یہ عزت والے عبد ہیں، عزت والے بندے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نور بھی ہے، عبد بھی ہے۔ میکائیل علیہ السلام نور بھی ہے، عبد بھی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام نور بھی ہے، عبد بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اللہ کے عبد بھی ہیں اور اللہ کی ساری کائنات میں سب سے پہلی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، نور بھی ہیں، عبد بھی ہیں۔
یہاں ایک بات ذہن نشین کرتے جانا، کچھ عقائد ہوتے ہیں قطعی، کچھ عقائد ہوتے ہیں ظنی۔ نبی کریم علیہ السلام کا بشر ہونا یہ عقیدہ قطعیہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا نور ہونا یہ عقیدہ ظنیہ ہے۔ اب دوسری آیت ہے سورہ نساء کی، سورۃ نساء آیت نمبر 172۔ عیسائیوں نے کلیم کیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، عبد نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا تھا فرشتے معبود ہیں، عبد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون۔ مسیح بھی اللہ کا عبد ہونے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کا عبد بننے میں کوئی نفرت یا شرم محسوس کرتے ہیں، نہیں۔ پتہ چلا قرآن سے حضرت مسیح بھی عبد، نبی کریم علیہ السلام بھی عبد، ملائکہ مقربین بھی عبد۔ ملائکہ مقربین خلقت الملائکۃ من نور، اللہ کے سارے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، سارے فرشتے نوری ہیں، نور ہو کر عبد بھی ہیں۔ جبریل نور بھی ہے، عبد بھی ہے، میکائیل نور بھی ہے، عبد بھی ہے، اسرافیل نور بھی ہے، عبد بھی ہے، عزرائیل نور بھی ہے، عبد بھی ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نور بھی ہیں اور عبد بھی ہیں۔ یہاں پہلے کافروں کو جہنم سے ڈرایا گیا، جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو پھر خوشخبری دی گئی۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، محبوب خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے عمل کیے۔ اچھا یہاں غور کیجئے گا، جہاں پر ایمان اور عمل صالح کٹھے بیان ہوتے ہیں نا، بالعموم، ہر جگہ تو نہیں، بالعموم ایمان پہلے آتا ہے اور عمل صالح بعد میں آتا ہے۔ کیسے ہے آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل السافلین۔ آگے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسفل السافلین میں ایمان والے نہیں جائیں گے، ایمان پہلے عمل صالح بعد میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ ایمان پہلے اور عمل صالح بعد میں، کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو جس عمل سے پہلے ایمان ہوگا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جس عمل سے پہلے ایمان نہیں ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت یہ بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتے رہتے ہیں، اپنے اعمال کی ویلیو اگر چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرو۔ سرکار کی محبت کے بغیر الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اور خبردار مصطفیٰ کی محبت کے بغیر ایمان ہی کوئی نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ تو جس کے دل میں سرکار کی جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا۔ اور پھر محبت کا ثمرہ بھی ہوتا ہے، وہ جھوٹی محبت ہوتی ہے کہ بندہ آکھے میں آکھے تے نہیں لگنا پر مینوں پیار بڑا ہے، نہیں، وہ پیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیار اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جب وہ محبوب کہے تو بندہ پلک جھپکنے سے پہلے اس کام کے لیے ریڈی ہو۔ ابا کہے پتر مینوں پیڑ ہو رہی ذرا لتاں تے گھٹ، ابا جی اللہ دی قسم تسی سوہنے بڑے ہو۔ آکھے پتر لتاں گھٹ، نہیں ابا جی بڑے چنگے ہو تسی۔
اس کا کہنا نہ مانے تو کیا فائدہ اس زبانی کلامی تعریف کا؟ تو اہل سنت کو سوچنا چاہیے، صرف نعتیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، وہ بھی بہت بڑا اجر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اجر نہیں ہے، لیکن نعتیں پڑھنا اور سرکار کے کہنے پر نہ چلنا یہ سچی محبت تو نہیں ہے نا۔ سچی محبت ہو تو بندہ پھر محبوب کے اشارے پر ہی اپنے کام کرنے کو تیار ہو جائے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو مبارک دے دیجیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ہیں جنتیں، تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، باغ ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک نہر کے بغیر، ایک نہر والا۔ جس باغ کے اندر نہر نہ ہو نا وہ اتنا قیمتی بھی نہیں ہوتا، اتنا سونا بھی نہیں ہوتا، اور جس باغ کے اندر نہریں رواں دواں ہوں، درمیان میں سے نہر جاری ہو تو وہ کتنا حسین منظر ہوتا ہے۔ اور جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ تو بڑا شاندار نظارہ ہوگا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جنت میں جب کبھی کوئی پھل دیا جائے گا نا کھانے کو تو ہم کھانے والے پتہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم کھاتے رہے ہیں، یہ تو وہی کیلا یار، یہ تو وہی مینگو ہے، یہ تو وہی پیچ ہے، آڑو ہے، یہ تو وہی ایپل ہے، سیب ہے، اور یہ تو وہی سیب ہیں۔ لیکن جب منہ میں ڈالیں گے تو ان کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جنتیوں کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جو پہلا پھل دیا گیا تھا نا، دوسرا پھل ہوگا اسی شکل کا، لیکن ان کا سواد وکھرا ہی ہوگا، ٹیسٹ الگ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی بالکل پاکیزہ ستھری۔ یہاں جو بیویاں ہیں ان کو ماہواری بھی آتی ہے، بچہ پیدا ہو تو نفاس کا خون بھی جاری ہوتا ہے، ناک بھی بہتا ہے، تھوک بھی آتا ہے، لیکن جنت میں جو اللہ تعالیٰ بیویاں عطا فرمائے گا ان کے مطہرہ، ان کے اندر کوئی نجاست نہیں ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، قرآن نے پہلے چیلنج کیا تھا نا کہ چلو ایک صورت بنا کے لاؤ اگر تمہیں شک ہے تو۔ اب ان کافروں نے قرآن پر ایک اعتراض اور کیا کہ قرآن کیا ہے، کہیں مکھی کا ذکر کر دیتا ہے، کہیں مچھر کا ذکر کر دیتا ہے، کہیں مکڑی کا ذکر کر دیتا ہے۔ یہ ذلیل و خسیس چیزیں جو ہیں ان کا ذکر بھلا اللہ کے کلام کے لائق ہے؟ قرآن نے فرمایا نا، ان کو تم اپنا معبود مانتے ہو، ان کے آگے جو چڑھاوا چڑھا ہوا ہے نا، اگر مکھی اس میں سے ایک ذرہ بھی اٹھا لے نا تو یہ جو تمہارے بت ہیں نا، اس مکھی سے اپنا رزق نہیں لے سکتے، چڑھاوا ان کا کھا جاتی ہے، مکھی لے کر چلی جاتی ہے۔ اللہ نے جب مثالیں دی نا اس طرح کی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ قرآن بھلا اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر مکھیوں کا ذکر ہوگا؟ اللہ کے کلام میں تو بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا۔ کس بات سے؟ ان یضرب مثلا، کہ اللہ مثال بیان فرمائے، ما بعودتن، جو مچھر ہو، فما فوقہا، یا مچھر سے کوئی اوپر والی چیز ہو، یعنی اوپر والی چیز سے دونوں چیزیں مراد ہیں۔ مچھر سے اوپر ہے جسامت میں بڑی، مچھر سے بڑی چیز بیان کر دی، یا مچھر سے بھی کمی کے اندر زیادہ کمی، مچھر سے بھی کوئی نیچی چیز اللہ بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تو سمجھانا چاہتا ہے، اور تمہارے بت تو اتنے نکمے ہیں کہ مکھی جو ہے اس سے بھی اپنا سامان نہیں چھڑا سکتے، یہ کہے کہ معبود ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، بہرحال جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، رب نے سچ فرمایا ہے۔ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ،
سب سے کمزور گھر تو یہ مکڑی کا ہوتا ہے. مکڑی نہیں بناتی جالے سے اپنا گھر بناتی ہے. یہ کوئی تکڑا ہے, یہ کوئی تکڑا گھر ہے؟ اللہ تو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو بیان کرتا ہے تو ایمان والے کہتے ہیں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ نے اس مثال سے کیا چیز سمجھانے کا ارادہ کیا ہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اب سن لو. دیکھو بارش برستی ہے, بارش ایک ہی ہوتی ہے, لیکن نیچے اگر زمین ہو, زرخیز زمین ہو, اس کے اندر بیج بھی پڑا ہوا ہو تو اوپر والی بارش گرتی ہے تو پھر کھانے والے کے لیے نعمتیں پیدا ہوتی ہیں. وہی بارش اگر گندی جگہ پر پڑے تو جب گندی جگہ پر پڑتی ہے بارش تو وہی ہے, یہاں بو پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ یہاں سے کیوں کھانے کے لیے بہترین سامان نکلا؟ بیج اچھا تھا. اور وہاں سے بدبو کیوں آئی؟ تھلے گند تھی, گند کی وجہ سے بدبو پیدا ہوئی. بارش کا قصور نہیں ہے, قصور ہوتا ہے اندر ہے کیا چیز. تو سن لو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی مثالیں دے کر, یہی چیزیں بیان کر کے, اسی قرآن کے ذریعے, اسی مثال کے ذریعے اللہ کئیوں کو ہدایت دیتا ہے اور کئیوں کو گمراہ کرتا ہے. لیکن یہ گمراہ ہوتا کون ہے؟ کس کو گمراہی ملتی ہے؟ جس کے اندر گند ہوتا ہے, جس کے اندر بیج ہو نا شاندار, تو وہاں سے پھل اگتا ہے, پھول اگتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور اللہ اس مثال کے ذریعے یا اس قرآن کے ذریعے صرف نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے جن کے اندر گند ہے. وہ گمراہ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ عہد کو پکا کرنے کے بعد. اللہ کے ساتھ ایک پکا عہد کر لیا, پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا. اللہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور ان کو اللہ گمراہ کرتا ہے جو توڑ دیتے ہیں اس تعلق کو جس تعلق کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ, اس چیز کو, ما امر اللہ بھی, جس چیز کے بارے اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل کہ ان کو ملایا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. سچا مومن وہی ہے جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھائے. اللہ نے عالم ارواح میں ہی ہم سے ایک عہد لیا تھا, ہم سب سے. کیوں بھئی؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ اس وقت میری روح بھی موجود تھی, آپ کی روح بھی موجود تھی, سب نبیوں کی روحیں موجود تھی, سرکار کی روح مقدس بھی موجود تھی. اللہ نے فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا امام باقر فرماتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی روح پاک نے جواب دیا بلا, کیوں نہیں یا اللہ, تو ہی ہمارا رب ہے. کیونکہ سرکار سب سے پہلے بولے تھے نا, اس لیے بھی سرکار کو اول کہا جاتا ہے. سرکار اول ہیں, کیوں؟ نور بھی سب سے پہلے پیدا ہوا, اور جب اللہ نے عہد لیا تھا تو باقی بعد میں بولے, سب سے پہلے جواب نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. پھر اللہ نے حکم دیا ہے بھائی بھائی بن کے رہو. لیکن کئی لوگ ہیں خام خواہ لڑتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, اور رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے. کبھی اس کا حق مار, کبھی اس کا حق مار, کبھی اس کی ہتک کر, کبھی اس کی ہتک کر. تو یہ لوگ ہیں جن کو پھر اللہ گمراہ کرتا ہے. بنتے حافظ ہیں, بنتے قاری ہیں, بنتے مولوی ہیں, لیکن جب اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا, رشتہ داریوں کو توڑا, تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے.
گھاٹا پانے والے۔ یہاں آپ کو ایک اور پرلطف بات سناتا ہوں۔ شیعہ حضرات ویسے تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا محب اہل بیت کوئی نہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے میرے ہاتھ میں تفسیر قمی، شیعہ حضرات کی معتبر تفسیر ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ، کہ اللہ مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا، حیا نہیں فرماتا، دیتا ہے مچھروں کی مثال۔ اب ان کی تفسیر میں لکھا ہے، پتہ ہے مچھر کون ہے اور مچھر سے اوپر والی چیز کون سی ہے؟ عن عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، ان ھذا المثل ضربہ اللہ لامیر المؤمنین علیہ السلام، یہ اللہ نے کہاوت بیان کی ہے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کی، فالبعودۃ امیر المؤمنین علیہ السلام، تو مچھر ہیں حضرت علی مرتضیٰ، وما فوقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مچھر سے اوپر والی چیز ہے نبی کریم علیہ السلام۔ توبہ توبہ، ہم اہل سنت حضرت علی کو مچھر کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کیا کہتے ہیں؟ علی شیر خدا ہیں، علی تو مولا ہیں، مولا علی ہیں۔ سرکار کے دین میں یہ نہیں چلتا کہ سرکار سے پیار کرو حضرت علی سے پیار نہ کرو، نہ، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور مجھ سے پیار کرنا ہے تو میرے علی سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ یہ حضرت علی کو مچھر قرار دینا، یہ کون سی محبت کی بات ہے؟ یہ محبت کی بات نہیں، وہ تو شیر خدا ہیں، اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اسد و رسول ہی، اللہ کے پیارے رسول کے شیر ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، دھیان سے سننا اس کو ذرا، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تمہاری اپنی پوزیشن کیا ہے؟ وکنتم امواتا، تم تو پہلے بے جان تھے ہی کچھ نہیں۔ کیا تھے تم پہلے ہم لوگ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کچھ بھی نہیں تھا پہلے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، اور زندہ کہاں کیا؟ ماں کے پیٹ میں۔ کب؟ جب 4 ماہ کی عمر تھی، 4 ماہ کی عمر میں روح ڈالی گئی۔ فاحیاکم، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو موت دے گا۔ جو ہم زندہ لوگ ہیں نا، ہم نے سدا یہاں نہیں رہنا، پھر اللہ ہمیں موت دے گا، موت آئے گی۔ ہر کسی نے مرنا ہے، جس طرح آج ہمارے مولانا عبدالتواب صاحب چھروی رحمۃ اللہ علیہ وہ فوت ہو گئے، موت آ گئی ان پر۔ اچھا، پہلے ہم کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے کیا زندہ کرنے کے بعد پھر ہمیں کیا دے گا؟ اللہ موت، پھر یمیتکم، اللہ موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ کب زندہ کرے گا؟ قیامت کے دن، پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، وہاں جا کے تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کہتا ہے تم کس منہ سے انکار کر سکتے ہو میرا؟ میں تو اتنی شانوں والا ہوں۔ جو اللہ نیست سے تمہیں ہست میں لا سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی مرنے کے بعد اللہ زندہ فرمائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ دنیا کی زندگی بیان ہوئی، ایک آخرت کی زندگی بیان ہوئی، لیکن ایک تیسری زندگی بھی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان قبر والی زندگی، برزخ والی زندگی، اس کو صراحتاً بیان نہیں کیا گیا،
یہاں پر لوگوں کو غلطی لگتی ہے کہ وہ جی اس کا مطلب ہے اندر والی درمیان والی زندگی ہے ہی کچھ نہیں. تو مجھے جو سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے، میں بول رہا ہوں، تم مجھے زندہ دیکھ رہے ہو، تم سب پڑھ رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، سن رہے ہو، غور سے میری طرف آنکھیں تمہاری متوجہ ہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. مجھے تمہاری زندگی کا احساس ہے، تمہیں میری زندگی کا احساس ہے. اور میدان محشر میں بھی ہر بندہ دوسرے بندے کو زندگی کا احساس کرے گا. چلتے پھرتے نظر آئیں گے، بولتے روتے نظر آئیں گے سارے. یہاں بھی احساس ہے، وہاں بھی احساس ہے. لیکن قبر والی زندگی ہے تو صحیح، لیکن وہ ایسی ہے کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. بل احیاء، قرآن کہتا ہے نا یہ شہید ہیں زندہ، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں، وہ نظر نہیں آتی. اسی طرح قبر والے زندہ تو ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. زبان مصطفیٰ نے کہہ دیا، ہم ایمان لے آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کو. زمین کی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا. ہر چیز کس کے نفع کے لیے بنی؟ ہمارے نفع کے لیے. ہر چیز، یہ اللہ فرما رہا ہے. یہیں سے ایک قانون بنا، الاصل فی الاشیاء الاباحہ. چیزوں میں اصل کیا ہے؟ اباحت. ہر چیز جب ہمارے نفع کے لیے بنی ہے تو پھر ہر چیز ہمارے لیے جائز بھی ہے. ہاں، جن چیزوں کا نقصان تھا اللہ رسول نے حرام کر دی، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. اور جن چیزوں کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا وہ ساری کی ساری ہمارے لیے حلال ہیں اور جائز ہیں. تو یہ ذرا لکھو، اس کو ذرا نوٹ کرو اچھی طرح کہ اس آیت سے نتیجہ یہ نکلا کہ چیزوں میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے. اباح کا معنی ہے جائز ہونا، مباح ہونا. اب دیکھیے، آپ لوگ بوتل پیتے ہو، بوتل کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا کسی جگہ کہ بوتل پی لیا کرو؟ نہیں آیا. تو کیوں پیتے ہیں ہم لوگ؟ بھئی اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز ہمارے نفع کے لیے بنائی ہے. جو چیز منع تھی اللہ نے اس سے منع کر دیا، جو نقصان دہ تھی اللہ نے روک دیا اس سے. اللہ نے فرمایا شراب تم پر حرام ہے، یہ مردار تم پر حرام ہے، زنا تم پر حرام ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کا پیارا رسول کسی چیز سے روک نہ دے وہ چیز بندے کے لیے جائز ہوتی ہے. اس پر میں کچھ تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر. بس اتنا اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ ہر چیز ہمارے لیے جائز ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا